لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے جی کہ اگر کافر دوست ہے یا ہندو، اس کو اگر زمزم کا پانی دے کوئی بات نہیں۔ ابو جہل نہیں پیتا تھا، وہ کیا پیتا تھا؟ بالکل پی سکتے ہیں، بلکہ آپ اسی نیت سے دیں گے یا اللہ تیرے نبی کی حدیث مبارک ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے زمزم پیا جائے آپ اس کو اسلام نصیب کرتے ہیں۔ اگر لڑکا اور لڑکی ایک ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لڑکا جو ہے نا کسی کو اپنا وکیل شرعی بنا لے، لکھ کے اس کو بھیج دے کہ آپ میرے شرعی وکیل ہیں، فلاں لڑکی سے جا کے میرا نکاح کر دے، بس ہو جائے۔ باقی ٹیلی فون پہ اعتراض ہے علماء کو۔ اب سنا ہے کہ جدید علماء کرام بحث کر رہے ہیں کہ ٹیلی فون پہ بھی اگر نکاح ہو جاتا، لیکن بہرحال ابھی تک تو کوئی فتویٰ نہیں آیا نا۔ کہتے جی کہ میں یہاں حج کے ارادے سے آیا ہوں، سکون نہیں محسوس ہو رہا، بوسہ لیا، دل سے رونا بھی آیا، حاصل نہیں ہوئی، تو یہی تڑپ جو ہے یہی تو ہے دین، اور کیا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ مجھے یہ نہیں ملا، بس اسی تڑپ میں رہیں، باقی بادشاہ کی مرضی ہے، جب چاہیں دروازہ کھولیں۔ اور سکون کے لیے قرآن ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سکون بھی آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ فلاں کام تو نے نہ کیا تو تجھے طلاق یا تو بہرحال حنفی مسلک میں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں قسم ہے وہ قسم کا کفارہ دے دے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ووٹ کی اسلامی ہے، ایک شہادت ہے، گواہی ہے، ووٹ اور کیا ہے، اس کے حق میں گواہی دو جو سچا پکا مسلمان ہو۔ باقی یہ کوئی شرعی حیثیت ان کی کوئی ہے نہیں نا، شریعت میں تو شورا ہوتی ہے، اور شورا کا معنی ہوتا ہے ارباب حل و عقد، وہ لوگ جو صاحب رائے ہوتے ہیں وہ رائے دیتے ہیں۔ میں خمیس مشہد سے بغیر احرام گیا، مکہ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، حج بھی کرنا ہے، بہرحال ایک بکری دم ہے آپ پر کہ آپ بغیر احرام کے میقات گزر گئے۔ نفلی طواف میں آب زمزم پی کے نام اس طرح نہ پیئے، کوئی ضروری نہیں ہے بھئی، زمزم پینا سنت ہے جب پہلی دفعہ آگے آدمی عمرہ کرتا ہے، یہ تو نہیں کہ ہر طواف کے بعد پیئے، ویسے تو جتنا پیو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حج کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا بالکل ناجائز ہے، یہ تو ریا ہے، کیوں اپنے آپ کو حاجی لکھو، لوگ کہیں تو کہیں، تم تو نہ لکھو نا۔ رکن یمانی کے بارے میں حضور پاک نے اپنے دائیں ہاتھ سے استلام فرمایا اور فرمایا کہ یہاں اللہ کے فرشتے ہیں، جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ کہتے ہیں جی کہ کلیات امدادیہ میں حاجی صاحب نے یعنی حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہے، وہ حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہے، حضور پاک نے تو نہیں لکھا نا، ہمیں تو یہ دکھاؤ کہ حضور پاک نے فرمایا ہو، ہمیں یہ دکھلاؤ کہ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے۔ وہ عاشق لوگ تھے، عاشق تو پھر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں آج کل کسی لڑکی کا عاشق ہو تو لڑکی اس کو چاند نظر آتی ہے، چاہے وہ کالی سیاہ کیوں نہ ہو۔ مجنوں کو لیلا کیا نظر آتی تھی؟ وہ کوئی ایسی خوبصورت، یہی طائف کی تو تھی لیلا، کوئی ایسی خوبصورت بھی نہیں تھی، لیکن وہ مجنوں پاگل تھا اس کے عشق میں۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کے عشق میں مجنون ہو جاتے ہیں ان کی باتوں پہ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ
کہ اقوال اولیاء در شریعت حجت نیست، کہ وہ بزرگوں کے قول جو ہیں شریعت میں حجت نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے عشق کے نشے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر سے خود طلاق کا مطالبہ کرے اور شوہر طلاق دے تو شوہر نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ بھی واپس لے سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلع، کہ عورت نے جب طلاق مانگی تو اب وہ حق المال بھی اور جو کچھ بھی زیور میور اسے دیا تو وہ بھی کہے کہ واپس کرو، پھر تو وقت لے سکتی ہے، یعنی وہ شوہر واپس لے سکتا ہے۔ میری ماں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اگر ایک اسنا پتہ نہیں قربانی کے لیے کیا کرنا ہوگا، مجھے نہیں پتہ کیا کرنا ہوگا، قربانی کرنی ہوگی اور کیا کرنا ہوگا، دمبا بکرے میں ایک اور گائے اونٹ اور بھینس میں 7، افضل ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرو۔ میں پاکستان سے آیا، عمرہ کیا شوال میں، اب حج کا ارادہ ہے، احرام کہاں سے باندھوں گا؟ یہیں جہاں رہ رہے ہو مکے میں، اور کہاں سے باندھو؟ کیونکہ اب تو تم مکے میں ہو نا، اور اگر تم نے عمرہ شوال میں کیا ہے تو حج تمتع ہوگا، ایک بکری حج کی آپ کو دینی ہوگی۔ میں عید الفطر کے بعد 1 مہینے کی چھٹی پہ گیا، واپسی پر عمرے کی نیت نہیں کی، بغیر احرام کے آ گیا۔ میں نے 4 دن کے بعد طائف والی میقات سے عمرہ کیا، عمرہ آپ کا ٹھیک ہو گیا، لیکن دم تو پڑ گئی کہ آپ آئے تو بغیر احرام کے۔ میں پہلے حج کر چکا ہوں، اپنے والدین کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، میری فلائٹ ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو والدین میں 2 کے لیے ایک حج نہیں ہوتا، والد کے لیے ہو یا والدہ کے لیے، وہ حج افراد ہوگا۔ کیا عمرہ کرنے حج ضروری نہیں؟ کوئی ضروری نہیں، ایک آدمی نے عمرہ کیا حج نہیں کیا کوئی بات نہیں۔ اگر 3 طواف اکٹھے کیے، مثلا عصر کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھ لے، بالکل جائز ہے۔ اگر طواف میں ہم جب گزر رہے تھے تو اشارہ کرنا بھول گئے، کوئی بات نہیں، واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھول گئے